افغانستان ایک بار پھر عالمی افیون کی پیداوار کے مرکز کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم UNODC کی تازہ رپورٹ کے مطابق اگرچہ افغانستان میں پوست کی کاشتکاری میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن یہ ملک اب بھی دنیا میں افیون پیدا کرنے والے سب سے بڑے مراکز میں شامل ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق میانمار کے بعد افغانستان وہ ملک ہیں جہاں پر منشیات اور آئس کی بہت بڑی پیداوار ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ڈرگ یا منشیات سے حاصل ہونے والی آمدن ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیموں کو وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2025 میں افغانستان میں تقریباً 10,200 ہیکٹر زمین پر پوست کاشت کی گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 20% کم ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کے پاس موجود گزشتہ برسوں کا افیون ذخیرہ عالمی طلب کو 2026 تک پورا کرنے کے لیے کافی سمجھا جا رہا ہے۔ دنیا میں افیون کی پیداوار کے 3 بڑے مراکز افغانستان، میانمار اور میکسیکو اب بھی عالمی منڈی پر حاوی ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں یہ کاشت خطرناک حد تک نہیں بڑھی۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار کا رجحان اب روایتی پودوں سے ہٹ کر مصنوعی یا سنتھیٹک ڈرگز کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی منشیات آئس ہے، جو کم جگہ، کم وقت اور زیادہ منافع کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تبدیلی عالمی سطح پر ایک نیا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئس ڈرگز کا پھیلاؤ زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی پیداوار کو چھپانا اور روکنا انتہائی مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ عالمی برادری کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اگرچہ پوست کی کاشت میں کمی ایک مثبت اشارہ ہے، مگر مصنوعی منشیات کا بڑھتا رجحان آنے والے برسوں میں ایک بڑے عالمی چیلنج کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ تقریباً 27 دہشت گرد تنظیمیں، القاعدہ، داعش، کالعدم TTP، یہ جماعت الاحرار، BLA، BRA اور اس طرح کے وہاں پر افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ افغانستان ایک عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ افغانستان منشیات کا بھی ایک اڈا بن چکا ہے۔